is standing for Islam on that day. Ali Akbar radiallahu anhu comes in and they say, Allahu Akbar, all praises to Allah. Salutations be upon my great-grandfather Rasulullah. Then they said, do you know who I am? I am the son of Hussein. My grandfather is Ali. My grandmother is Sayyidah Fatima. My grandmother is the leader of the women of paradise. Allahu Akbar. My grandfather is the lion of Allah. Do you know who my great-grandfather is? He is the leader of mankind. Do you know who I am? I am the son of Hussein. Ana Ali ibn al-Hussein ibn al-Ali. Nahnu awlad al-Nabi. Nahnu awlad al-Nabi. I am Ali, the son of Hussein, the son of Ali. We are the children of the Nabi sallallahu alaihi wasallam. Said Ali radiallahu ta'ala anhu, Ali Akbar, said, who's going to fight me? 19-year-old standing. Who's going to fight me? Nobody would come forward. Everyone was scared to fight Sayyidina Ali Akbar. He said, do you know who I am? I am the grandson of Mawla Ali. Fight me then. Allahu Akbar. People stood up. One by one came. He killed them. But Hazrat Ali Akbar became thirsty. 3 days, 3 nights without water. It was going to take its toll. They came into the tent of their father and said, oh father, I am thirsty. Oh father, give me 1 drop of water. Oh father, if you give me 1 drop of water, I swear that I will annihilate this entire army on my own. Imam Hussein said, my son, where can I get water from you? Where can I get water from for you? Hussein, they have stopped Ali, they have stopped water from us. And then Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu put their mouth next to their mouth and put saliva inside. And said, quench your thirst like this and go and fight. Allahu Akbar. Imam Hussein seen the eldest son Ali Akbar die before their eyes. Martyred before their eyes. Tasting the sweetness of martyrdom before their eyes. Can you imagine a father seeing his own son being killed in front of him? What have we seen? What have we given to Islam? Today we all claim to be defenders of Islam. Today we claim to be protectors of Islam, revivers of Islam. I am doing for Islam. What have we done for Islam? Tell me. Have we made sacrifices like Imam Hussein? Have we given our children in the way of Allah so that Islam could be protected from the batil, hawa that is out there, from this falsehood winds, storms that are blowing against Ahlul Sunnah right now? Is there anyone who has done this sacrifice? Have parents done what Imam Hussein did with Sayyidina Ali Akbar? Then Sayyidina Ali Askar's 6-month-old child, no water, dying of thirst. When they went out and said, people, you are fighting me. You have a problem with me, you want my blood. My son hasn't done nothing to you. Ali Askar has done nothing, give him 1 drop of water and leave him. And there Karbala, La'een, curse of Allah be on that man. He took out his arrow and he fired it at Sayyidina Imam Hussein's son. Imam Hussein's son's neck was pierced with this arrow and he said, go, your son's thirst has been quenched now. He's not going to feel thirst now. Allahu Akbar. 6-month-old. They were bleeding Imam Ali Asghar radiallahu anhu. In the blessed hands of Imam Hussein, blood was dripping down. Allahu Akbar. And Imam Hussein said, Ya Allah, Ibrahim gave a qurbani of Ismail. And Ibrahim a.s. was blindfolded. Ibrahim a.s. was about to sacrifice Ismail. And you replaced Ismail with a ram from Firdaus, from paradise. Oh Allah, be witness today that they have killed my son Ali Asghar. Oh Allah, be witness today that I have fulfilled the sunnah of Ibrahim alayhi salam. I wasn't blindfolded, I seen my son die in front of my eyes. Oh Allah, I have seen my grandson die. My son died before my eyes. Oh Allah, I did what Ibrahim alayhi salam did at home. Allahu Akbar. Hazrat Imam M.AKKLAQ radiyallahu ta'ala anhu. There's a brother, the number plate just beside.
There's no need to read out the number plate. It said just Saj, number plate. So if just Saj can, please move his car. Hazrat Imam Ali Maqam radiallahu ta'ala anhu, Allahu Akbar, sacrificed the children's lives. For who? For what? For Islam. Islam zinda hota hai har Karbala ke baad. You've got to give the sacrifices of Karbala to revive Islam, to be a reviver of Islam. Till then, what are you? You're nothing. Allahu Akbar. Imam Ali Maqam seen their nephews, Imam Qasim, seen their nephews, Imam Abdullah, Imam Muhammad and all the sons of Sayyidina Zainab Abdullah bin Ja'far al-Tayyar, all being martyred before their eyes. Imam Hussain would go out and put their bodies into the tent. Hazrat Imam Ali Maqam is 57 years old, and their time has come now. Allahu Akbar, history will never bring forth a soldier like Imam Hussain. This was the son of Sayyidina Ali. This was the son of the Lion of Allah. Imam Hussain, one last time in brief, met their family. I'm doing it in brief. Met their family, their sister Sayyida Zainab, their daughter Sayyida Sakina, young daughter, young girl. Met them all and went out. And Hazrat Imam Ali Maqam went into the plains of Karbala. Allahu Akbar, the khutbah Imam Ali Maqam gave. Said, all praises to Allah Almighty, salutations be on my grandfather. Sallallahu Alaihi Wasallam. People, do you know who I am? I am Hussain, the son of Ali. Do you know who my mother is? She is the leader of the women of paradise. Do you know who my father is? My father is the Lion of Allah. Do you know who my grandfather is? He is the best of creation. In my house, the Quran was revealed. Jibreel used to come and visit us. Allah Ta'ala said about me and my brother, we are the leaders of the youth of paradise. Come, after doing a lengthy khutbah, come fight me. Who dares to fight me? Nobody wanted to fight Imam Hussain. It's reported 88 enemy soldiers were killed on the sword of Sayyidina Imam Hussain and sent to Jahannam. Look, those people can't be right and Imam Hussain can't be right. Only one person can be right. And no doubt, haqq is with Imam Hussain radiallahu ta'ala. Imam Hussain was only right on that day. They weren't right. They were wrong. They were forcing something on the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hazrat Imam Ali Maqam radiallahu ta'ala anhu, 88 people were sent to the hellfire on his sword. It's narrated 120 wounds, arrows and swords were in the jism of Imam Ali Maqam. 121 said there was one arrow in the heart of Imam Hussain. It's narrated Sayyidina Imam Hussain, when they fell from their horse, they fell in the position of sujood. It was there that Shimar ibn Zid Joshan al-La'in went and chopped Imam Hussein's head. Allahu Akbar, Imam Hussein's blessed head was chopped off. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, head was put on a spear. Hazrat Imam Ali Maqam gave the ultimate sacrifices. Not only did they give their own life, but they gave their children's life. The ultimate sacrifice, they left all their family, everything. For what? For what care? For what reason? For what mission? Islam. If I was to stop here right now, I'd leave you with one question. What have we done for this kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? What have me and you done for Islam? Have we made anyone Muslim in our lifetime? Have we even helped ourselves, never mind others? What have we done for our deen? Young people, what are we doing? What are we doing for our deen? Think about it. Yet we boast so much. I am Muslim, I am Muslim. Our religion is the best religion. Our prophet is the best prophet.
Our Quran is the best Quran. Yet, you don't follow your Prophet. You don't read the Quran. And you're a part-time Muslim. Illa masha'Allah, not everyone. But that's the reality. That's what we are becoming. We need to revive the mission of Sayyidina Imam Hussein. We need to go and spread the mission of Imam Hussein to every corner of the UK. Every corner of the world. We need to spread the mission of Imam Hussein. Imam Hussein was a mountain of patience. Imam Hussein was an ocean of virtue. Imam Hussein was an individual who accepted the will of Allah. And Imam Hussein gave every single thing up for what? For who? For the religion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Brothers, forget looking up to the people of the dunya. Look up to the leader of paradise. Aspire to be like him, radiallahu anhu. Go to sleep dreaming and wanting to see Imam Hussein. Wake up praying, let me be like Imam Hussein. We need Hussainis today, that's what we need. We need young men who follow in the footsteps of Imam Hussein. Not those who following the people of the dunya. Look, every single one of you has iman in your heart. Every one of you knows what's right and wrong. Again, we're asleep. That's all it is. We just need to wake up. Wake up and realize this world is part-time. Brother, I'll tell you, there were two boys, 17 and 18-year-olds in Bradford, who were driving a car at 70 miles per hour on Manningham Lane, and they died. 18-year-old boys. Can you imagine how their mother feels? Their father feels? 18 years old is nothing. Died. Racing in a car. Speeding in a car. In a zone, 30 mile per hour zone. How many of our youth in Walsall and Wolverhampton, Birmingham do the very same thing? And think, oh, it's an S3, it's alright. The car will save me. These cars are designed to save you. But if you don't know how to manage them, they can also kill you. Why? Why waste your life? Chasing after the dunya, money, women, these things. What are they going to give us? Tell me. What are we going to get at the end of it? Do we take it to our graves? If we could take it to the grave, then I can accept that, yeah man, let's make money. But it's not going to take us to, it's not going to go into our graves with us. So why are we chasing after the dunya so much? When are we going to make time for Allah? When are we going to make time for the Prophet ﷺ? When are we going to make time for Salah? Or what? Are we too busy? Bro, you got no time. Mom said, no time, I'm too busy, mom, too busy, mom. What do you do that you're so busy? What are you doing? You work 9 to 5? What about the rest? Oh, I got family, this, that. Look, many Buzurgs here have families. They used to work, they didn't miss the namaz. They still read the namaz. Awliyaullah have everything, they still read the namaz. There is no excuse for us to miss our prayers, brothers. Imam Hussein did not miss a prayer. Even Fajr, the last Fajr they performed on Karbala, they had no water to do wudu with. Because they stopped water. They did tayammum. They did tayammum and they performed salah. In one narration, it's narrated, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, what did they do? When they fell from the horse, they said, let me do one more sajda. It was in sujood that the cowards killed Imam Hussein. Why? He said, I don't want to miss my prayer. One more time, the sweetness of sujood. And how many sajdas have me and you missed? Me included. I'm not perfect. I'm not sitting here telling you that I prayed every salah. I miss salah as well. You're human. It doesn't, I don't care if I lose value in your eyes. What is it? It's in the eyes, it's in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, metaphorically speaking. It's in front of Allah that we should be worried, not in front of people. How many have me and you missed sujood? Yet we say, we love Imam Hussein, we love the Prophet, we love the Quran. Somebody attacks our religion, we all go out and march. When are we going to march against our own souls, our own nafs? Gosh, if only we could go out and march against our nafs, then we'd be true men. But we're too worried about everyone else, what others are doing. Worry about yourself.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala in the Quran said, protect yourself and your children from the fire. Don't worry about everything else. And today we need to really protect our iman. The end of times are near. When is it? Allah knows best. But the signs are close. When you see the signs, then you know it's there. And what are the signs? Knowledge will decrease. Ignorance will increase. Alcohol will be drunk. Fornication will be widespread. For every man there will be 50 women. You've not got to that state, it's getting there. Nabi alayhi salam said men are going to be wearing gold and silk. Women will dress like men, men will dress like women. Isn't this happening today? Women look like men, men look like women. We have this in our communities today. Rasulullah said towards the end of time, so many things will appear, so many signs will appear, and they are appealing. We live in these times. Don't become a sign. Don't be part of those signs. Be opposite to that. Become an example of people of Allah. That when people see you, they remember Allah. They see the signs of Allah. They feel close to Allah when they remember you, when they see you. This is who we should become. And it's not hard, trust me. Every saint had a past, and every sinner has a future. Bishr Hafi used to drink. He used to drink and drink. Everyone knows I talk about Bishr all the time. Bishr Hafi used to drink all night, drink. One morning he woke up, he was walking home drunk. And he seen a piece of paper with Bismillahir Rahmanir Rahim written on it. He picked it up and in his drunkenness he said, this paper shouldn't be on the ground. Allah's name, it's disrespectful. He went home, he cleaned it, put it on a high place. When he went to sleep, he had a dream. In his dream a voice came, Bishr, you picked my name up, cleaned it and put it high. We have lifted your name, cleaned it, and you will be remembered till Qiyamah. He changed overnight, flipped. There are many brothers who have a past. I have a past. We are not perfect, we are humans. Every saint had a past. Not every, illa masha'Allah. We can't do a kulli here, juzi. Every here not meaning every single saint. People like Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, they were born mahfuz. Allah protected them from even childhood. So not every. So if you was to rephrase that, most, if not majority saints, they have pasts. And sinners have futures. Don't despair in the mercy of Allah. You've got a chance, brother. You've got a chance. Don't worry. Allah Ta'ala gives us a chance every morning when we wake up. It's not late. It's not too late. But don't use this excuse. Don't worry, Imam, so when I get old, then it might be late. How do you know? Did young Akil know he was going to the gym and Allah is going to take his soul? He didn't know. Nobody told him. So we don't know. Death will come any time, any single time. Click of a finger, boom, you're gone. Before you know it, people will be remembering you in the masjid again. Let's not waste our life. Let's spend our time remembering Allah and His Rasul, following the right role models. We live in the end of times. And the sign of the end of times, people will forget the early people. And sadly, people are starting to forget Imam Hussein. Our youngsters don't know Imam Hussein of Allah. Imam Hussein passed away on Friday, the 10th of Muharram, in the 61st year of Hijri, in Karbala, age 57 years old. Know this. So every year when Muharram comes, now you know why. Why do people go to the masjid in Muharram al-Haram? To remember Imam Hussein. To remember his story. The success he achieved. And this is very important for us to revive. There's a sign of the Day of Judgment is people who will come after, they will forget who came first. Let's not be those people who forget. Let's be those people who remember and remind. Let's become those people who remember and remind. And trust me, when you become a lover of Imam Hussein and Sayyidina Ali, I'm going to finish right now, 1 minute, my last point. When Sayyidina Ali, when you become a lover of the Ahlul Bayt and the Sahaba, then there is karam upon karam in your life. I'm telling you, I promise you. Because you loving the Prophet's family and his companions, in reality is because you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
And those who love Rasulullah alayhi salam, Allah Ta'ala loves them. And when Allah Ta'ala loves them, then Allah Ta'ala gives them what they want as well. So become lovers of the Ahlul Bayt and of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's companions. Don't be anything otherwise. Be lovers of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Be lovers of Allah's friends. Be lovers of the great righteous ulama. And follow them and take your deen from them as well. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me for any slip of the tongue and mistake that I made. That mistake is from me, and I retract if anything I have said is wrong. I make that very clear in front of everyone. And if anything good has come, oh Allah, it's not from me. It comes from you. It's come from you and your Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it's come from Sayyidina Imam Hussian and Sayyidina Ali, and Sayyidina Fatima, the Ahlul Bayt, and the Ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's come from my parents' du'as, and it's come from my teachers' guidance and teachings. I make dua that Allah Ta'ala blesses each and every one of you. Allah Almighty elevate the darajat and ranks of young brother Akil in Jannatul Firdaus. Oh Allah, forgive him for all his sins. Enter him into paradise with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, today these young boys have gathered to remember him, and to remember Imam Hussein, and to remember those who gave their life for Islam. Oh Allah, we ask you, through the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, forgive each and every one of us. Oh Allah, anyone who is ill, give them shifa ikami. Oh Allah, anyone who has passed away in our families, grant them a place in Jannah. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں امام عاصم جو ہے شاعت امام حسین کو بیان کر رہے تھے. چونکہ وقت جو ہے وہ بہت ہو چکا ہے. صرف 15 منٹ کے لیے جو ہمارے مہمان خطیب بریڈ فورڈ سے تشریف لائیں انہوں نے بلاتا ہوں. اس کے بعد اسی وقت اجتماعی دعا بھی ہو جائے گی. میری مراد عالم نبی حضرت مولانا محب اللہ اظہر صاحب تمام عالیہ تشریف لائے اور شاعت امام حسین کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں ہم تقریر گھنٹوں کے حساب سے کرتے تھے، تو 3.5 گھنٹے بھی میں نے ایک مرتبہ تقریر کی. جمعے کی تقریر وہاں 1 گھنٹہ ہوتی کم از کم، یہاں آئے تو پتہ چلا آدھا گھنٹہ ہوتی ہے ہر جمعے پر. اب وہ عادت ہو گئی آدھا گھنٹہ، وہ آدھا بھی پورا نہیں ملتا، اس میں پھر 20 منٹ پہ آ جاتی ہے. آج یہاں آیا ہوں 15 منٹ پہ آ گئی. تو بہرحال میں کوئی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ جتنی آپ محبت سے سنیں گے تو میں کروں گا. آپ توجہ سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، اور اپنی جس نے جانا ہے وہ ایک مرتبہ ہو جائے. تقریر کے دوران کوئی نہ اٹھے. جس نے جانا ہے، میں شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، وہ ابھی چلا جائے، کیونکہ یہ ویسے بھی خلاف آداب مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جس نے سننا ہے بیٹھ کے توجہ سے سنیں. تو انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں تمام حضرات. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں سارے جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سرتاج حضور نبی اکرم سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان اور اسلام کی
نعمت سے مالا مال اور سرفراز فرمایا۔ آپ نے حضرت علامہ امام عاصم صاحب کی بڑی ہمہ جہت اور علمی اور تحقیقی گفتگو سماعت فرمائی۔ دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس موقع کا جس پہ ہمیں اکٹھا ہونے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا، فائدہ اٹھاتے ہوئے چند معروضات شہادت امام عالی مقام کے حوالے سے میں بھی عرض کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وہ امتیازات اور خصائص جو صرف اور صرف آپ ہی کی شہادت کو حاصل ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی شہید کو وہ شانی، وہ امتیازات اور خصائص حاصل نہیں ہیں، ان کا بیان کریں گے جتنا ممکن ہوا انشاءاللہ، اور پھر بات اختتام کی طرف لائیں گے۔ ہر شہید کی شہادت کا بیان اس کی شہادت کے بعد ہوتا ہے۔ میدان جہاد میں جب مجاہد جاتا ہے، نامعلوم وہ غازی بن کے واپس لوٹے گا یا شہادت کی نعمت سے بھی سرفراز ہوگا۔ تو جب تک کوئی شہید ہو نہ جائے، اس کی شہادت کی تفصیلات اور جزئیات اور واقعات کو بیان نہیں کیا جاتا، مگر قربان جائیں حسین تیری شہادت کے، ابھی حسین چھوٹے سے شیرخوار بچے ہیں جب حسین کی شہادت کے چرچے مدینہ طیبہ میں ہو چکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات ایک خواب دیکھا، وہ خواب ظاہراً بڑا ڈراؤنا تھا۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے ایک خواب بیان کرنا چاہتی ہوں، اور وہ خواب ایسا ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے ہچکچا رہی ہوں کہ شاید آپ اس کو پسند نہ فرمائیں۔ آقا نے فرمایا اے ام فضل اپنا خواب بیان کر۔ عرض کی آقا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ آپ کے جسم سے الگ ہو کر، علیحدہ ہو کر، کٹ کر میری گود میں آ پڑا ہے۔ آقا جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں ملول اور رنجیدہ ہو گئی ہوں۔ آقا نے فرمایا چچی ام فضل تمہیں مبارک ہو، غم نہ کر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور چونکہ تم خاندان میں رشتے میں سب سے بڑی ہو، وہ بچہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں دے دیا جائے گا۔ تو میرے جسم کا وہ ٹکڑا جو میرے جسم سے کٹ کر علیحدہ ہو کر تمہاری گود میں آ پڑا ہے، وہ بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ آپ فرماتی جب امام حسین کی ولادت ہوئی، آقا کے فرمان کے مطابق ان کو پرورش کے لیے میری گود میں دے دیا گیا۔ ایک دن میں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آقا نے حسین کو گود میں لے لیا، چومنے لگے۔ اس دوران میری توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جو میں نے مڑ کے دیکھا، چشمان مصطفیٰ سے آنسو روا ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا اے چچی ام فضل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے حسین کو ان قریب عراق کی سرزمین پہ طف کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔
جب سے جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے اس خبر نے مجھے رلا دیا ہے۔ پھر حضرت بھی وہ حدیث بیان کر رہے تھے، میں اردو میں اس کو مزید اور باقی دو روایات ملا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بعد بارش برسانے والے فرشتے نے اجازت مانگی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی، اجازت مل گئی۔ آقا نے فرمایا اے ام سلمہ ذرا دروازے کا دھیان رکھنا، باہر سے کوئی اندر نہ آئے، میں ذرا اس فرشتے سے ملاقات کر لوں۔ اسی دوران امام حسین مدینہ کے بازار میں کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، دروازہ کھولنا چاہا، حضرت ام سلمہ نے روکا، امام حسین بزور اندر داخل ہو گئے، دوڑتے ہوئے آئے، میرے آقا نے حسین کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، چومنے لگے۔ فرشتہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو حسین بڑا ہی پیارا لگتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں اے فرشتے مجھے حسین سے بڑی محبت ہے۔ تو فرشتے نے وہیں کھڑے عرض کی آقا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو عنقریب عراق کی سرزمین پہ آپ کی امت میں سے ایک گروہ شہید کر دے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس میدان کی مٹی بھی دکھا دوں۔ فرشتے نے وہیں کھڑے ہاتھ مارا، میدان کربلا کی مٹی اٹھا کر آقا کو پیش کی۔ آقا نے فرمایا سونگا، فرمایا اس میں سے کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ پھر وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور فرمایا یا ام سلمہ کو فرمایا اے ام سلمہ اذا تحورت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے اور جان لے جس دن یہ مٹی خون سے بدل جائے اس دن میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی بوتل میں ڈال لی، محفوظ کر کے رکھ لی، ہر روز اٹھ کر اس مٹی کو دیکھتی اور فرماتی وہ دن کتنا عظیم ہوگا جس دن یہ مٹی خون سے بدل جائے گی۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ نے سنی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تعوذ باللہ من رقص سنۃ 60 و امارت الصبیان۔ اے ابو ہریرہ سن 60 ہجری اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگ۔ اشارہ یہ تھا کہ جب سن 60 ہجری شروع ہوگا اس وقت میری خلافت کے تخت پر ایسے لوگ متمکن اور قابض ہو جائیں گے، چھوکرے قسم کے لوگ جو عقل سے عاری ہوں گے، بصیرت سے عاری ہوں گے، فیصلہ کرنے کی قوت سے عاری ہوں گے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ اس زمانے سے بھی پناہ مانگ، اس وقت سے بھی پناہ مانگ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گیا، مدینہ کے بازاروں میں چلتے دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من سنۃ 60 و امارت الصبیان۔ یا اللہ میں سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں، میں لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دعا جو من کی اتھا گہرائیوں سے اخلاص سے نکلی اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ سن 60 ہجری کا سورج طلوع نہ ہوا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں امر خلافت عدل کے ساتھ قائم رہے گا، اور سب سے پہلا شخص جو آ کر میری خلافت کے امر کو تار تار کر دے گا اس کا تعلق خاندان بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، اور پھر حضرت اسمت بن بنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا دریائے فرات کے کنارے رکنا، ہم رکے، جب وہاں پہنچے سواریوں سے نیچے اتر آئے، سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس کو لے کر آپ نے وہاں
کربلا کی اس جگہ کا اصل نام تم ہے. اس میدان میں آپ نے اپنی چھڑی سے نشان لگانے شروع کر دیے. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کی سواریاں آ کر باندھی جائیں گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے گاڑے جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے لاشیں گریں گے. راوی کہتے ہیں جس جس جگہ کی نشاندہی مولا کائنات نے فرمائی وہ واقعات بے عین ہی انہی جگہوں پہ رونما ہوئے. دوستو ہر شہید کی شہادت کی تفصیلات، اس کی جزئیات، اس کے واقعات، ان کا بیان اس کی شہادت کے بعد ہوتا ہے. قربان جائے حسین تیری شہادت کی تفصیلات اور جزئیات نہ صرف شہادت سے پہلے بلکہ تیرے بچپن میں ہی امت میں بیان ہو چکی ہے. آج حضرت نے بھی نکتہ اٹھایا. لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ حکومت اور اقتدار کی جنگ تھی، یہ کرسی کا مسئلہ تھا. نہیں، جب حضرت سیدنا امام حسین مکہ سے روانہ ہونے لگے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ نے فرمایا مجھے رات کو خواب میں نانا کی زیارت ہوئی ہے. نانا نے مجھے فرمایا ہے بیٹے ان قریب تیری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے. امام حسین کو تو بچپن سے پتا تھا کہ مجھے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور عین آخری لمحات میں جب آپ کوفہ کی طرف عازم ہو رہے تھے میرے آقا نے مزید بشارت سنا دی حسین ان قریب تیری شہادت ہونے والی ہے اور تو مجھ سے ملنے والا ہے. دوسرا امتیاز شہادت امام عالی مقام کا، قرآن کا اعلان ہے شہید زندہ ہے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. قرآن کے اس اعلان کی روح سے شہید زندہ ہے. شہید ہمارا ایمان ہے قرآن کے ورق ورق پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر. مگر اللہ کا یہ اعلان ایک دعویٰ تھا، ایک نظریہ تھا، ایک تھیوری تھی، مگر اس دعوے کے اوپر کسی نے آ کر دلیل نہ دی تھی کہ شہید کس طرح زندہ ہوتے ہیں. حسین نے فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، اب قرآن پڑھ کر پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں. اگر کوئی منکر یہ پوچھے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے تو شہید کس طرح زندہ ہوتے ہیں، آؤ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، میرے نانوں پہ نازل ہوا ہے، میں بتاتا ہوں شہید کس طرح زندہ ہوتے ہیں. حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب دمشق کے بازاروں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پہ ٹانگ کر، باقی شہیدوں کے سر نیزے پہ ٹانگ کر جلوس نکالا جا رہا تھا، بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، اور یزید لعین جس نے یہ سارا منظر لوگوں کو دکھایا تاکہ میری دھاگ بیٹھ جائے، میرا روب اور دبدبا پھیل جائے کہ جو میری مخالفت کرے میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں. ایسے میں سر حسین کے آگے آگے قاری قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا. جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پہ پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے لوگوں کیا تم نے نہیں جانا کہ اصحاب کہف و رقیم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے. اصحاب کہف 309 سال تک